بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے مثال سفر، ایک عظیم معجزہ۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور کائنات کے اسرار و رموز کا مشاہدہ کرایا۔ تحریر مولانا محمد الیاس محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس اور وہاں سے عرش معلیٰ تک سیر کرائی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب حضرت ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت قدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے کہ یکا یک مکان کی چھت پھٹی، ملائکہ کے جربٹ میں جبریل امین علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیم خوابی کے عالم سے بیداری کے عالم میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم کے ساتھ یہاں سے مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما ہوئے۔ چند لمحوں بعد آپ کو جبرائیل و میکائیل نے جگایا اور زمزم کے کنویں کے قریب لے آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کے اسراء اور بیت المقدس سے عرش تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شق کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ سونے کے طشت کو لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ ایمان اور حکمت کو آپ کے قلب مبارک میں بھر دیا گیا اور قلب اطہر کو دوبارہ اپنے مقام پر رکھ دیا گیا اور دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی ایک مہر لگا دی گئی۔ جبریل امین علیہ السلام کے ہمراہ بحشت سے ایک سفید رنگ کی سواری براق لائی گئی جس کا ایک قدم منتہائے بسر تک پہنچتا ہے۔ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل و میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں میرا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے۔ اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ یہ یثرب مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ آگے وادی سینا پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجیے اور بتایا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ وہاں سے مقام بیت اللہ پہنچے ہیں۔ عرض کی حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے غیبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سام تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر پہلے ہی طرح ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چھترے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح چڑھتے اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔
یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ سب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ کا گزر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹا جمع کر رکھا اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور باتیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ آپ کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتے اور فصل کاشت کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں۔ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محلات بھی آپ نے اسی سفر میں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ آپ کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے شرف سے مشرف ہوئے۔ پھر بعد انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ نے اللہ کی حمد سنی، اور آخر میں خود آپ نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، جس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو لیا ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر شروع ہوا۔ بالترتیب پہلے تا 7ویں آسمان پر آپ نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جنہیں خدا نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، پھر دوبارہ اتارنا بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے مکہ میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے یہ معاملہ کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ فاتح بنے تھے، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور ایک وقت آنا ہے کہ آپ نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف کی طرح آپ نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خطوط ایجاد کیے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ جب تورات لینے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ہارون کے دور میں شرک ہوا تو ان کی قوم ہلاک ہوئی۔ اے نبی، اگر آپ کی قوم شرک کرے گی تو ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام میں جہاد کیا۔ حضور آپ بھی جہاد کے لیے نکلیں گے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے جہاد کے لیے تبوک تک نکلے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام شام گئے ہیں، لیکن فتح خود نہیں کیا، بلکہ ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون نے فتح کیا۔ حضور آپ چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے جانشین حضرت عمر فتح کریں گے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک کعبے کا بانی ہے، ایک کعبے کا محافظ ہے۔ اے پیغمبر، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے اور آپ نے کعبہ کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ بیری کا نام ہے اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اوپر شریف الاقلام تک پہنچے۔ شریف الاقلام جہاں تقدیر لکھنے والے قلموں کی آواز آ رہی تھی، آپ کے لیے ایک سواری رف آئی اور وہاں سے اوپر گئے ہیں آپ عرش مولا تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے ہیں، خدا سے بات بھی کی اور دیدار بھی کیا، اللہ کی بات کو سنا بھی، اللہ کی ذات کو دیکھا بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نور اعظم اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے پیغمبر، آپ مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی، بدنی اور مالی عبادت آپ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں 3 انعامات عطا فرمائے۔ فرمایا، اے نبی، اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو پھر السلام علیکہ یا ایھا النبی، میرا زبانی سلام بھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کی بدنی عبادت میرے لیے ہے تو وہ رحمت اللہ، میری رحمتیں بھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کا مال میرے لیے ہے تو وہ برکاتہ، اس مال میں برکت میری طرف سے ہے۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ پہلے پہل تو 50 نمازوں کا حکم تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر بار بار کبھی کے بعد 5 نمازیں باقی بچیں۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ کو عنایت کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر کیا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی، اور اللہ جل شانہ کی ذات بے مثل کی زیارت، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریش جٹلانے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریش سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے جاتے۔ اللہ حافظ۔